صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی اللہ تعالیٰ اپنی بخشش اور رحم طلب کرنے کے لیے دعائیں سکھائی ہیں۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو کہہ اے میرے رب بخش دے اور رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ پھر ایمان کی مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب یقیناً ہم ایمان لے آئے، بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر انجام بخیر کی اور بخشش کی دعا سکھائی، ثابت قدم رہنے کی دعا سکھائی کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے ہمارے رب یقیناً ہم ایک منادی کرنے والے کو سنا جو ایمان کی منادی کر رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، پس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے۔ یہ دعا بھی جیسا کہ میں نے کہا ایمان میں مضبوطی حاصل کرنے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کرنے اور انجام بخیر کے لیے ہے کہ اے اللہ کہیں ہمارے گناہوں کی زیادتی، ہماری کمزوریاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری روحانی ترقی میں جو ہم نے اس زمانے کے امام کو مان کر حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، جو روحانی ترقی، اس میں یہ کوتاہیاں اور کمزوریاں روکنا بن جائیں۔ اس زمانے کو کے امام کو ماننے کے بعد، قبول کرنے کے بعد، اپنی شامت اعمال کی وجہ سے اس روشنی سے ہم بے بہرا نہ رہ جائیں جو تیرے نور کی روشنی ہے اصل میں، جو اس آنے والے نے ہمیں دی ہے۔ بس میرے گناہ بخش اور آئندہ بھی ان گناہوں سے بچا، اور اس دعوے دار کے دعوے پر مکمل ایمان لانے والوں اور ان برکات سے حصہ پانے والوں میں مجھے شامل کرتا رہے جو اس کے ساتھ مقدر ہیں، اور جب میرا وقت آئے تو اس صورت میں جاؤں جو نیکوں میں میرا شمار ہو۔ پھر ایک دعا سکھائی کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور اپنے معاملے میں ہماری زیادتی بھی، ہمارے گناہ بخش دے اور اپنے معاملے میں ہماری زیادتی بھی، اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش اور ہمیں کافر قوم کے خلاف نصرت عطا کر۔ بس اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر جو یہ دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر گناہ نہ بخشنے والا ہوتا تو یہ دعا نہ سکھاتا۔ بس یہ ہے ہمارا خدا جو یہ دعائیں ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم نیکیوں پر قائم رہیں اور گزشتہ گناہوں کی معافی مانگیں۔ پھر یہ بھی ہو کہ ہم کہیں جان بوجھ کر ان برائیوں کو دہرانے والے نہ ہوں،
ان غلطیوں میں دوبارہ پڑ جانے والے نہ ہوں۔ آج کل جو پاکستان سمیت بعض ملکوں میں احمدیوں کے خلاف وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی شوشہ اٹھتا رہتا ہے، مواز کھڑے ہوتے رہتے ہیں، اس دعا کی طرف بھی بہت توجہ دینی چاہیے تاکہ ثبات قدم بھی رہے، ہم اپنے دین پہ قائم بھی رہیں اور مخالفین کے خلاف اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتا رہے۔ پھر ایک دعا سکھائی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحم کو سمیٹنے کے لیے یہ بہت اہم دعا ہے۔ بعض گناہ لا علمی میں ہو جاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا، اس لیے مستقلاً استغفار بہت ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بد اثرات سے محفوظ رکھے اور برائیاں کرنے سے بھی بچاتا رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہت لوگ ہیں کہ خدا پر شکوہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو نہیں دیکھتے، جب کوئی سزا آتی ہے، کوئی پکڑ آتی ہے تو خدا پہ شکوے شروع ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ خود کتنی نیکیاں کرنے والے ہیں، کس حد تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ انسان کے اپنے نفس کے ہی ظلم ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے۔ بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر ہوتی ہے اور بعض ایسے کہ ان کو گناہ کی خبر نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے استغفار کا التزام کروایا ہے کہ انسان ہر ایک گناہ کے لیے، خواہ وہ ظاہر کا ہو خواہ باطن کا، خواہ اسے علم ہو یا نہ ہو، اور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور ناک اور کان اور آنکھ اور سب قسم کے گناہوں سے استغفار کرتا رہے۔ انسان کے جسم کے ہر عضو جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، تو ہر ایک سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ آج کل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا کہ یہ دعا اول ہی قبول ہو چکی ہے، بس ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس دعا کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے، کیونکہ آج کل تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے بھی زیادہ گناہ اور ظلمت پھیل چکا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آج کل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہیے، تو اس طرح بہت توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھے اور اللہ کی رحمت ہمیشہ ہر ایک کے شامل حال رہے۔ پھر اسی دعا کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا ایسی شے ہے کہ جب آدم کا شیطان سے جنگ ہوا تو اس وقت سوائے دعا کے اور کوئی حربہ کام نہ آیا۔ آخر شیطان پر آدم نے فتح بذریعہ دعا پائی، اور وہ دعا یہی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر فرمایا کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ جس طرح ابتداء میں دعا کے ذریعے سے شیطان کو آدم کے ذریعے زیر کیا تھا، یعنی شیطان کو آدم نے شیطان کو سے اپنے آپ کو بچایا تھا، اسی طرح اب آخری زمانے میں بھی دعا ہی کے ذریعے سے غلبہ اور تسلط عطا کرے گا، نہ تلوار سے۔ آدم اول کو شیطان پر فتح دعا ہی سے ہوئی تھی، اور آدم ثانی کو بھی جو آخری زمانے میں شیطان سے آخری جنگ کرتا ہے، اسی طرح دعا ہی کے ذریعے فتح ہوگی۔ بس جہاں یہ ذاتی طور پر دعا مانگنے چاہیے، یہ جماعتی ترقی کے لیے بھی بہت ضروری ہے یہ دعا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے آپ کو آدم کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آدم کہا ہے۔ پھر ایک دعا سکھائی دنیا و آخرت کی حسنات کے لیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی حسنات عطا کر اور آخرت میں بھی حسنات عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی فرمایا کرتے تھے کہ صرف آخرت کی حسنات نہ مانگو بلکہ دنیا کی حسنات بھی مانگو۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عیادت فرمائی جو بیماری کے باعث کمزور ہوتے بہت دبلا پتلا ہو گئے تھے، چوزے کی طرح ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم کوئی خاص دعا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ پھر اس نے بتایا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، جو سزا تو مجھے آخرت میں دینے والا ہے وہ مجھے اس دنیا میں دے دے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا اس دنیا میں حاصل کرو۔ تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ تو ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب اس بیمار نے یہ دعا کی تو اللہ کے فضل سے وہ شفا یاب ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توبہ انسان کے واسطے کوئی زائد یا بے فائدہ چیز نہیں ہے، اور اس کا اثر صرف قیامت پر ہی منحصر نہیں بلکہ اس سے انسان کی دین و دنیا دونوں سنور جاتے ہیں، اور اسے اس جہان میں اور آنے والے جہان میں دونوں میں آرام اور سچی خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ دیکھو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں بھی آرام و آسائش کے سامان عطا فرما اور آنے والے جہان میں بھی آرام اور راحت فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دیکھو در حقیقت ربنا کے لفظ میں توبہ ہی کی طرف ایک باریک اشارہ ہے، کیونکہ ربنا کا لفظ چاہتا ہے کہ وہ بعض اور ربوں کو جو اس نے پہلے بنائے ہوئے تھے ان سے بیزار ہو کر اس رب کی طرف آیا ہے، اور یہ لفظ حقیقی درد اور گداز کے سوا انسان کے دل سے نکل ہی نہیں سکتا۔ رب کہتے ہیں بتدریج کمال کو پہنچانے والے، یعنی وہ جو جس چیز کی انتہا ہو اس کو آہستہ آہستہ ایک لمبے پروسیس میں سے گزر کر انتہا تک پہنچا دیتا ہے، اور پرورش کرنے والے کو۔ اصل میں انسان نے اپنے بہت سے ارباب بنائے ہوئے ہیں، بہت سے خدا بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ہیلوں اور دغا بازیوں پر اسے پورا بھروسہ ہوتا ہے، ہوشیاریاں چلاکیاں جو ہیں ان پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے، تو وہی اس کے رب ہیں۔ اگر اسے اپنے علم کا یا قوت بازو کا گھمنڈ ہے تو وہی اس کا رب ہے، اگر اسے اپنے حسن یا مال یا دولت پر فخر ہے تو وہی اس کا رب ہے۔ غرض اس طرح کے ہزاروں اسباب اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جب تک ان سب کو ترک کر کے ان سے بیزار ہو کر اس واحد لا شریک سچے اور حقیقی رب کے آگے سر نیاز نہ جھکائے اور ربنا کی پر درد اور دل کو پگھلانے والی آوازوں سے اس کے آستانے پر نہ گرے، تب تک وہ حقیقی رب کو نہیں سمجھا۔ پس جب ایسی دل سوزی اور جاں گدازی سے اس کے حضور اپنے گناہوں کا انکار کر کے توبہ کرتا ہے اور اسے مخاطب کرتا ہے کہ ربنا، یعنی اصل اور حقیقی رب تو ہی تھا، مگر ہم اپنی غلطی سے دوسری جگہ بہکتے پھرتے رہے۔ اب میں نے ان جھوٹے بتوں اور باطل معبودوں کو ترک کر دیا ہے اور صدق کے دل سے تیری ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں، تیرے آستانے پر آتا ہوں۔ تو جب اس طرح دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر توجہ کرتا ہے۔ غرض فرمایا، غرض بجز اس کے خدا کو اپنا رب بنانا مشکل ہے، جب تک انسان کے دل سے دوسرے رب اور ان کی قدر و منزلت و عظمت و وقار نکل نہ جاوے، تب تک حقیقی رب اور اس کی ربوبیت کا ٹھیکہ نہیں اٹھاتا۔ بعض لوگوں نے جھوٹ ہی کو اپنا رب بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جھوٹ کے بدوں گزارا ہی مشکل ہے، جھوٹ کے بغیر گزارا مشکل ہے،
بعض چوری اور رہزنی اور فریب دہی میں اپنے آپ کو فریب دہی ہی کو اپنا رب بنائے ہوئے ہیں۔ ان کو اعتقاد ہے کہ اس راہ کے سوا ان کے واسطے کوئی رزق کی راہ نہیں ہے، راہ ہی نہیں۔ سو ان کے ارباب وہ چیزیں ہیں، دیکھو ایک چور جس کے پاس سارے نقب زنی کے ہتھیار موجود ہیں اور رات کا موقع بھی اس کے مفید مطلب ہے، اور کوئی چوکیدار وغیرہ بھی نہیں جاگتا ہے، تو ایسی حالت میں وہ چوری کے سوا کسی اور راہ کو بھی جانتا ہے جس سے اس کا رزق آ سکتا ہے۔ وہ اپنے ہتھیاروں کو ہی اپنا معبود جانتا ہے۔ غرض ایسے لوگ جن کو اپنی ہی ہیلہ بازیوں پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، ان کو خدا سے استعانت اور دعا کرنے کی کیا حاجت؟ دعا کی حاجت تو اسی کو ہوتی ہے جس کے سارے راہ بند ہوں اور کوئی راہ سوائے اس در کے نہ ہو، اسی کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ غرض ربنا آتنا فی الدنیا، ایسی دعا کرنا صرف انہی لوگوں کا کام ہے جو خدا ہی کو اپنا رب جان چکے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ ان کے رب کے سامنے اور سارے ارباب باطلہ ہیچ ہیں۔ آگ سے مراد صرف وہی آگ نہیں جو قیامت کو ہوگی، بلکہ دنیا میں بھی جو شخص ایک لمبی عمر پاتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ دنیا میں بھی ہزاروں طرح کی آگ ہے۔ تجربہ کار جانتے ہیں کہ قسم قسم کی آگ دنیا میں موجود ہے، طرح طرح کے عذاب، خوف، خون، فقر و فاقے، امراض، ناکامیاں، ذلت و ادبار کے اندیشے، ہزاروں قسم کے دکھ، اولاد، بیوی وغیرہ کے متعلق تکالیف اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں الجھن، بے تحاشا جو دنیاوی مسائل ہیں، یہ سب فرمایا یہ آگ ہی ہیں۔ فرمایا کہ غرض یہ سب آگ ہیں، تو مومن دعا کرتا ہے کہ ساری قسم کی آگوں سے ہمیں بچا۔ جب ہم نے تیرا دامن پکڑا ہے تو ان سب عوارض سے جو انسانی زندگی کو تلخ کرنے والے ہیں اور انسان کے لیے وہ منزل آگ ہیں، بچائے رکھ۔ تو اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتوں کی طرف خاص توجہ دلائی ہے۔ ایک تو یہ کہ خالص ہو کر یہ دعا کرنے والا جو دعا کرتا ہے اور شرک سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے۔ ربنا کا لفظ فرمایا کہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ باقی تمام جھوٹے خدا جو دل میں بنائے ہوئے ہیں ان سے نجات حاصل کر کے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ دوسرے یہ کہ جب دنیا کی حسنات مانگی ہیں آخرت کی حسنات کے ساتھ، تو اس دنیا میں بھی جو انسان کے ساتھ قسم کے مسائل لگے ہوئے ہیں، بعض دفعہ وہ دل کو بے چین کر دیتے ہیں جب انسان ان مسائل میں الجھا ہوتا ہے۔ یوں سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ اس آگ میں جل رہے ہیں، بڑے لوگ پریشانی کے خطوط بھی لکھتے ہیں۔ بس یہ دعا جو ہے یہ شرک سے بچاتے ہوئے آخرت کے عذاب سے بچا رہی ہوگی اگر صحیح معنوں میں کی جائے گی تو، کیونکہ جب یہ دعا کرنے والا خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھک رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے کی دعا مانگتے ہوئے اس دنیا کی پریشانیوں کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر فضل فرماتا ہے۔ بس یہ بڑی جامع دعا ہے، اور جس طرح پہلی دعا میں بتایا تھا جو شروع میں نے پہلے پڑھی تھی کہ جو میں نے جس طرح کہا تھا کہ ہم درود شریف کے ساتھ عموماً جماعت کی، کیونکہ کتابوں میں وہی دعا لکھی ہوتی ہے اور دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، وہ عام طور پہ یہ دعائیں دونوں دعائیں جو آخر میں نے پڑھی اور شروع میں یہ عموماً لکھی ہوتی ہیں، اس لیے عموماً احمدی اسی کو پڑھتے ہیں زیادہ، اور ہیں بھی بڑی جامع دعائیں یہ۔ تو یہ دعا بھی نماز میں پڑھی جاتی ہے پہلی دعا کی طرح۔ بس ہر قسم کی
آگ سے بچنے کے لیے بھی ان دعاؤں کی وجہ سے جو دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو یہ دعائیں عبادت میں نماز میں ہوتی ہیں. اس لیے ہر قسم کی آگ سے بچنے کے لیے عبادت بڑی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فضلوں کا وارث بننے کے لیے عبادت بڑی ضروری ہے، جس کی شکل اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی دعا میں قیام نماز بتائی. بس اس رمضان میں ان دعاؤں کا صحیح فہم و ادراک حاصل کرتے ہوئے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ قیام نماز کا عادی بن جائے، اور پھر اس کو پھیلانے والا بھی ہو اپنی نسلوں میں بھی اور دوسروں میں بھی. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے.